آپ کو اپنی ایک برائی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے اندر موجود باقی 9 اچھائیوں کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے تو یقین کیجیے وہ 9 اچھائیاں آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھائی صرف ایک بھی ہو تو وہ 10 برائیوں کو مات دینے والی ہوتی ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گر گراؤ گے؟ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا۔ تم یاد کرو گے اور کہو گے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید یہ نہ ہوتا۔ کچھ قبولیت کی نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب اللہ تمہیں صبر کے طویل آزمائش سے گزارتا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہیں جلد بہترین سے نوازنے والا ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے سب سے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائے گا اور مجھ سے مایوس نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اس دنیا میں آپ جو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں وہی دوسروں کے ہاتھوں آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ ہاں برے لوگ یا تجربے بھی انسان کو نصیب ہوتے ہیں، مگر آپ اپنی نیت صاف رکھیں گے تو آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ دوسروں کی راہوں میں کانٹے بکھیرنے والوں کو خود پھولوں کی سیج نہیں ملا کرتی، اور پھر صبر کرنے پر چیزیں سمٹنے لگتی ہیں، کر کے دعائیں اللہ سے دل سلجھنے لگتا ہے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس جہاں میں کوئی بھی کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنا وہ رب العالمین تم سے کرتا ہے۔ خود کو ان مایوسی کے اندھیروں سے نکالو، اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، تم خود ہی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، تم خود ہی اس کو پکار نہیں رہے۔ یقین کرو جو سکون تمہیں چاہیے وہ صرف اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے۔ لوگوں کی فکر چھوڑ دو، جو تمہارے اپنے ہیں وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، اور جو نہیں ہیں وہ ہر حال میں چھوڑ ہی جائیں گے۔ تو بس اس رب کے آگے جھک جاؤ اور وہ سب تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔
پھر وہ آنسو جو آنکھ سے گرا نہیں، جس نے دل کو بے چین کیا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے کو کیا اس کی خبر نہیں ہوگی؟ جہاں سے سکون ملنا ہوتا ہے، جہاں الجھنوں نے ختم ہونا ہوتا ہے، جہاں ہر بات سمجھی جاتی ہے، وہ اللہ ہی کا تو در ہے۔ جہاں روح کو اللہ کے ذکر سے غذا ملتی ہے۔ کبھی کبھار ہم خود اپنی بے سکونی، اپنی الجھنوں کا سامان اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھک جاتے ہیں۔ پھر صبر تھامنا ہوتا ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، دعائیں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کی شفا اس کے در سے ہی ملنی ہوتی ہے۔ ہماری روتی آنکھوں نے ٹھنڈا اللہ سے بات کرنے سے ہی ہونی ہوتی ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہوتا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا۔ تم یاد کرو گے اور کہو گے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید یہ نہ ہوتا۔ کچھ قبولیت کی نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب اللہ تمہیں صبر کے طویل آزمائش سے گزارتا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہیں جلد بہترین سے نوازنے والا ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے سب سے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائے گا اور مجھ سے مایوس نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں آپ جو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں وہی دوسروں کے ہاتھوں آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، برے لوگ یا تجربے بھی انسان کو نصیب ہوتے ہیں، مگر آپ اپنی نیت صاف رکھیں گے تو آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ دوسروں کی راہوں میں کانٹے بکھیرنے والوں کو خود پھولوں کی سیج نہیں ملا کرتی، اور پھر صبر کرنے پر چیزیں سمٹنے لگتی ہیں، کر کے دعائیں اللہ سے دل سلجھنے لگتا ہے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اور جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟